الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القدوس اور آج ہم آپ کو تھوڑا سا رہنمائی کریں گے کہ ہمارے بہت سارے معتمرین جو عمرہ پر جاتے ہیں وہ پاکستان سے رہنمائی حاصل نہیں کر کے جاتے. الحمدللہ اس وقت میں ایک بہت بڑے پاکستان حج عمرہ ایگزیبیشن پر موجود ہوں جہاں پر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں. آئیں ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں. تو اس میں آپ کو تھوڑی سی چیز میں وضاحت کرتا چلوں. ہمیں چاہیے جب بھی ہمارا کوئی بھی معتمر جو ہے وہ عمرہ پر جائے تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے کہ ہر طرح کی حج اور عمرہ کی وہ پروڈکٹ بھی ساتھ رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تعلیمی جو سرگرمیاں اس کو بھی ساتھ جاری رکھیں. تو یہ الحمدللہ حج عمرہ ایگزیبیشن آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے اس کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں. ہر طرف رش ہے. میں ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں دوسری طرف. یہ ایک تو غلاف کعبہ رکھا ہوا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, اور لے کے چلتا ہوں آپ کو دوسری طرف جہاں پر مکمل تربیتی کلاس اور نقشوں کی مدد سے سمجھایا گیا. یہ انہوں نے ماڈل بنائے ہوئے ہیں. یہ بیت اللہ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بیت اللہ کا یہ ماڈل ہے. اس کے بعد صفا اور مروہ سعی کا مقام بنایا ہوا ہے. اچھا, یہ مسجد انہوں نے منا کی بنائی ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انہوں نے یہ منا کے خیمے بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یہ منا کے سارے خیمے ہیں. پھر یہ سارا جو ہے وادی ارنا یہ مسجد بنائی ہوئی ہے. یہ شیطان ہے, بڑا شیطان ہے, چھوٹا ہے, اس سے چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. تو یہ ناظرین وقت اندر حال میں آ چکے ہیں جہاں پر انہوں نے حج اور عمرے کا مکمل طریقہ جو ہے وہ ماڈل کی مدد سے سمجھایا ہوا ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ مختصر سے آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ بیت اللہ ہے, یہ کلاک ٹاور ہے. ادھر سے انہوں نے یہ سارا حج کا جو ہے نا, حج کا سارا ایک ماحول بنا کر, ماڈل بنا کر اس کو پیش کیا گیا ہے. لیکن ہم چلتے ہیں صرف اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم آئیں گے جدہ ایئرپورٹ پر, ٹھیک ہے. جدہ ایئرپورٹ پر آ کر اپنا سامان وغیرہ لے کر امیگریشن کروانے کے بعد اس کے بعد ہم چلے جائیں گے مکہ المکرمہ میں. مکہ المکرمہ میں انہوں نے بہت ماشاءاللہ بہتر بنایا ہوا ہے. خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے, لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ایک ہوٹل آتا ہے. خیر بات جب ہم تفصیل انشاءاللہ سمجھائیں گے. سنتے ہیں یہ بیت اللہ شریف آ گیا. بیت اللہ شریف پر جا کر آپ نے پھر 7 چکر طواف کے لگانے. اس کے بعد یہ انہوں نے صفا اور مروہ سعی کا مقام بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان چیزوں کو کر لینے کے بعد یہ آپ کا عمرہ ہو جائے گا. پھر رہ جائے گی حجامت. میں حجامت والا دیکھتا ہوں کس جگہ پہ پڑا ہوا ہے. حجامت کا انہوں نے نہیں بنایا ہوا, غالباً حجامت والا ہے. اس طرف بھی آتے ہیں, نہیں حجامت والا نہیں ہے. خیر مختصر یہ ہے کہ وہ عمرے کا طریقہ ہو گیا مکمل. اس کے بعد انہوں نے اسی کو پھر آگے حج کی طرف کیا گیا ہے. پھر یہ منا کے خیمے آ گئے, پھر جمرات آ گیا, پھر یہ مزدلفہ آ رہ گیا, پھر جبل رحمت آ گیا. یہ سارا انہوں نے اسی طرح یہ چیزیں بنائی اور اسی طرح یہ کھجوریں بھی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. مختلف مساجد اور تاریخی جو ہے یہ غالباً مسجد نبوی کا نقشہ, یہ مسجد نبوی کا نقشہ ہے ماشاءاللہ جی. تو محترم ناظرین, آپ احباب کو چاہیے کہ ہمیشہ جب بھی آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ کہیں بھی آپ عمرے کی مکمل تربیت حاصل کر کر جائیں. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے معتمرین جو ہے ان کو عمرے کے طریقے کا نہیں پتہ ہوتا اور ادھر جا کے وہ پریشان ہوتے ہیں. اور صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں بہت سارے ایجنٹ جو ہیں وہ بھی تعلیم مکمل نہیں دیتے عمرے کے بارے میں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مکمل عمرے کی تعلیم حاصل کر کے جائیں. ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم جتنے بھی اب گروپ لے کر جائیں ان کو پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ ایک تعلیمی کورس جو عمرہ اور حج کے متعلق ہوگا وہ ان کو مکمل کروانے کے بعد انشاءاللہ پھر عمرے کے سفر پر روانہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اور جن دوست احباب نے اتنا خوبصورت یہ انتظامات کیے ہیں حج اور عمرہ کے متعلق, یہ تعلیمی سیشن جو ہے اتنا خوبصورت کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ عمرہ پر جانے سے پہلے یا حج پر جانے سے پہلے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے علم کو حاصل کریں. صفا مروہ کیا ہے, طواف کیا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو طواف کرنے کے بعد سعی نہیں کرتے اور جا کے حجامت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری
بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے اور بہت سے ایسے معاملات خراب ہوتے ہیں جا کے جن کو واجبات کا نہیں پتہ ہوتا، عمرہ مکمل نہیں کرتے، 2-2.5 روپیہ لگایا ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ کوشش کریں عمرہ کے پیسے جوڑ لینے کے بعد، پاسپورٹ آنے کے ساتھ ساتھ عمرہ کی تربیت حاصل کریں۔ تو ہر معتمر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمرہ کی تربیت حاصل کرنے کے بعد عمرہ پر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار عمرے پر بلائے، اور ان قریب انشاءاللہ ہمارا عمرے کا گروپ جا رہا ہے، اس کی تربیتی کلاس کے لیے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد تربیتی کلاس اناؤنس کر دی جائے گی۔ تو لاہور کے جتنے بھی معتمرین ابھی جا رہے ہیں چند دنوں تک یا بعد میں جانے کا ان کا پلان ہے، تو وہ ضرور شرکت کریں عمرہ کی کلاس پر۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔